بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, بہت افسوس کے ساتھ آج پھر پروگرام کے شروع میں اس واقعے کا ذکر کروں گا جو لنڈن انٹیریو میں پیش آیا. اس واقعے سے دل دہل جاتا ہے, اور صرف میرا نہیں, شاید جہاں پر بھی مسلمان ہیں کینیڈا میں, اور نہ صرف کینیڈا میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے بڑھتے واقعات سے ڈرتے نظر آتے ہیں, اور اسلامو فوبیا کے واقعات بھی بڑھتے نظر آتے ہیں. ان واقعات کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے, اور خاص طور پر جو لندن میں ہوا. ایک 46 سال کا شخص, اس کی وائف, اس کی بیٹی, اس کی والدہ کو ہلاک کر دیا, اور 9 سال کے بچے کو زخمی چھوڑ دیا کریٹیکل کنڈیشن میں. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکل رہا اس واقعے کے بعد, جب بھی نکلا تو میرے دل میں بھی کہیں ڈر تھا, اور یہی ڈر مجھے کئی دوستوں نے بھی اس ڈر کا ذکر مجھ سے کیا. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کی آواز, سلمان ارشد. السلام علیکم. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیضان عباسی صاحب, جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, جو اسلام کا بہت علم بھی رکھتے ہیں, جو اسلام کی کاز کے لیے کام بھی کرتے ہیں, اور اسلام کی پولیٹیکل سائڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں بڑے کھل کے اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم فیضان صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. فیضان بھائی, سیدھا ہم لندن کے واقعے پہ جاتے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے, خاص طور پر مسلمان, کسی بھی مسلمان فیملی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو دل دہل جاتا ہے, لیکن اس واقعے کے ساتھ کچھ جذبات میرے زیادہ جڑتے ہیں, کیونکہ یہ صرف مسلمان بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے, ایک پاکستانی فیملی تھی, جس کی وجہ سے یہ ڈر میرے دل میں کچھ زیادہ آ گیا ہے. میرے شو کا نام ہے میں ہوں پاکستان. آپ کے کیا جذبات ہیں اس واقعے کو لے کر, بطور پاکستانی, بطور مسلمان؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جیسا آپ نے انٹروڈکشن میں کہا, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. مطلب اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایک فیملی جو کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے باہر نہیں, صرف ایک واک کرنے, نائٹ واک کرنے, جو ہر بندہ تقریباً کرتا ہے, وہ باہر نکلے اینڈ دس ہیپن. سو اٹس ویری انفارچونیٹ. اینڈ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, اور اگر جسم کا ایک حصہ جو ہے اس کے اندر تکلیف ہو تو سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان, ظاہر ہے دنیا بھر میں جو واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے, لیکن اس سے ایک خاص واقعے کو لے کے کیونکہ یہ ہمارے نیبرہڈ میں ہوا, یہاں سے آپ دیکھیں 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پہ اب یہ واقعہ ہوا, تو آف کورس اور اسپیشلی وہ لوگ مسلمان, اوپر سے وہ ہمارا والا بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا, تو ایک وہ سینٹیمنٹ ضرور ہے, اور وہ لوگوں کے اندر وہ فیئر بھی آپ کو نظر آتا ہے. بالکل آتا ہے. آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا, جس شخص کی فیملی تھی ان کا نام سلمان تھا, میرا نام بھی سلمان ہے, صرف بہت سی سملیرٹیز ہمیں مل جاتی ہیں. ان کی جو وائف تھی, ان کی جو بیٹی تھی, میرے بھی بچے ہیں یہاں پہ, لوگوں کے بھی بچے ہیں. اپنے بچوں کی سیفٹی کو لے کے لوگ تھوڑے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں اس واقعے کے بعد. اس واقعے کی بہت مذمت کرتے ہیں, اور خاص طور پر دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے میں جنہوں نے جو جاں بحق ہوئے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اٹھائے. آمین. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں, ایک معصوم بچہ جو وہ چھوڑ کے گئے پیچھے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی صبر والا معاملہ فرمائے, رائٹ, اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی صبر والا معاملہ فرمائے. اور تیسری چیز یہ کہ بینگ اے کمیونٹی, مسلم کمیونٹی لیونگ ان ویسٹ ان کینیڈا اسپیسیفکلی, ہمیں کوئی اپنا لائے عمل ہمیں دیکھنے کی توفیق دے, یا کہ مطلب ہم اپنے پرابلمس کو کیسے فکس کریں گے, ہم نے اپنے پرابلمس کیسے فکس کرنے ہیں, اور ہمارے پاس سلوشن کیا ہے, اسلام ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے. تو یہ 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. لیکن جو جہاں تک فیئر کا تعلق ہے, میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. کل رات کو میں واک کرنے نکلا باہر, اور میں اور میری جو فیملی ہماری آپس میں ایک بات ہو رہی ہے. کبھی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار تم سڑک کی اس طرف چلو, کبھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار اشارے پہ ادھر کھڑے ہو. سو دس از اے کائنڈ آف پرسیپشن, اور جو مائنڈ سیٹ ہے نا جو مسلمانوں کے اندر یہ پیدا ہوا ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. تو دا پوائنٹ از کہ لائک ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ یار ہمارا کیا فیوچر ہے, ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, ہمارا اس یہاں پہ فیوچر کیا ہے. آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا, میں اس لیے اپنی فیملی کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. ہماری اسٹریٹ میں کافی بچے ہیں, میرے بھی بچے چھوٹے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو میں کل سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ
ڈرائیو وے تک بھی جائیں تو میری نظر ان پہ رہتی ہے, ایک ڈر سے بیٹھ گیا. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہے. جو کینیڈا میں مسلم آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کینیڈین گورنمنٹ سے کہ اسلاموفوبیا کو سیریسلی اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے. G7 سمٹ میں بات کرنے کی بھی بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ویری کوئکلی, ویری بریفلی, دیکھیں اور آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے جو اور کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اسلاموفوبیا آف کورس یہ جو ٹرم ہے نا یہ 1990s میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, 2000 میں زیادہ فیمس ہوئی ہے. اب یہ آف کورس لائک اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کچھ لوگ میڈیا میں اپنی ریٹنگس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, کچھ پولیٹیشینز ووٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بینگ اے مسلم, جب میں اور آپ ایز اے مسلمان جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یار ہمارے نبی جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیا لائحہ عمل تھا, ان کا کیا طرز عمل تھا کسی چیز کو لے کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے اور ہمارے لیے جو نجات ہے وہ اسی طریقے کے اندر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا بے شک یہ ٹرم نیو ہے لیکن اسلاموفوبیا تو مکہ میں بھی تھا, اور اسلاموفوبیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد تھی اس کے خلاف بھی بہت زیادہ تھا. کون سی ایسا بیسکلی واقعہ ہے جو ان کے خلاف نہیں ہوا یا ان کو بیسکلی پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا, ان کے ساتھیوں کو نہیں کیا گیا. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا, کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا. اور دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن فار مسلمس اور جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ ہی نیور کمپرومائزڈ آن دا ویلیوز. جو مسلمانوں کی جو ویلیوز ہیں, جو آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی, ہم نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ یار جسٹ بیکاز یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یار حجاب والے اس طرح ہوتے ہیں تو ہم حجاب اتار دیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار داڑیوں والے ایسے ہوتے ہیں تو ہم داڑیاں مٹوا دیں. نو, ہم ہماری جو مسلم آئیڈینٹی ہے وی ول مینٹین اٹ right regardless of what is happening around us. ہم اس کو ریزسٹ کریں گے, آئیڈیولوجیکلی ریزسٹ کریں گے, انٹلیکچولی ریزسٹ کریں گے, ہم اس کی بیسکلی مقابلہ کریں گے تھرو آئیڈیاز. لیکن کچھ غلط پرسیپشنز بھی تو ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے ابھی حجاب کی بات کی, میری بھی ایک فیملی ممبر نے مجھ سے ذکر کیا تو میں وہی ایگزامپل شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ایک کو ورکر نے جب انہوں نے حجاب لینا شروع کیا, وہ پہلے نہیں لیتی تھی, حجاب لینا شروع کیا تو کو ورکر نے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے, یہ پرسیپشن ہے. خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور یہاں پہ میڈیا کا ذکر بھی آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ, اور سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا, the term itself, what does it mean? لیکن جو ٹرم اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں اگر جو بھی بندہ ریسرچ کرتا ہے, مطلب اسلاموفوبیا جیسے کوئی بھی فوبیا ہوتا ہے, ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ کیا ہے کہ یعنی اسلام کی جو ویلیوز اس سے آپ نے ایک فیئر, آپ کو فیئر محسوس کرتے ہیں, ایک پریجوڈس یو فیل کہ لائک. پر کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ اس سے آف کورس اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن آج کی دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں کیا مطلب آج کیا کیوں آج کی دنیا میں جو انسیڈنٹ ہوا, جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا, کیا ڈر ہے؟ اصل میں ڈر یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو یہ پرسیپشن دی جاتی ہے تھرو ڈفرینٹ چینلس کہ یار دے آر ہیئر ٹو جسٹ اوورٹیک, یا یہ کوئی اگر آگے ان کو تھوڑی جگہ مل گئی تو انہوں نے تو بس اوپر چڑھ جانا ہے, رائٹ, اور انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لینا ہے, اور اس طرح کی پرسیپشن دی جاتی ہے. بلکہ ایک کینیڈین کنزرویٹو آتھر ہے مارک اسٹین, ان کی ایک کوٹیشن ہے, انہوں نے وہ کہتے ہیں موسٹ مسلمس آئیدر وش اور آر انڈفرنٹ ٹو دا ڈیتھ آف دا سوسائٹیز ان وچ دے آر لیونگ. یہ ایک آتھر کہہ رہا ہے, یعنی آپ امیجن کریں کہ لائک یہ آتھر ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی اگنورینٹ ہو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان کی وش یہ ہے کہ سب جو ہے نا وہ بیسکلی مر جائیں. تو بیسکلی ان ادر ورڈز کہ لائک وی آر آن ٹاپ. یو سیئنگ ایک ریکگنائزڈ آتھر اپنی بک میں یہ بات مینشن کر رہا ہے. دیکھیں مطلب ویسے میں صرف آپ کو اوپینین جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ اسلاموفوبیا کے زمرے میں آتی ہے؟ نہیں بالکل, یہ اسٹیٹمنٹ اسلاموفوبیا کے زمرے میں آتی ہے. اس طرح کی آپ کو ہزاروں اسٹیٹمنٹس ملیں گی. صحیح. دیکھیں یہ جو لنڈن کا ایونٹ ہے, کیوبیک مسجد کا ایونٹ ہے, نیوزی لینڈ والی مسجد کا ایونٹ ہے, یہ جتنے ایونٹس ہیں نا یہ کوئی ایک دم سے نہیں ہو رہے. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے, اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے نا وہ سوچ ہے, رائٹ, جو ان لوگوں کو بیسکلی پش کیا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے. پروپیگنڈا, میڈیا, پالیٹکس, وہ ایک فیئر مانگرنگ کی انوائرمنٹ پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ینگ 20 سال کا بندہ ہے اس کو اسلام کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ he doesn't know anything, right? لیکن وہ فیئر اس کو ضرور پتہ ہے, وہ جو پروپیگنڈا ہے اس سے وہ واقف ضرور ہے. اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان نتائج پہ پہنچتے ہیں اور اتنی ایکسٹریم ایکشنز وہ کرتے ہیں جسٹ بیکاز دس فیئر ایگزسٹ ان دیئر برین اینڈ ان دیئر ہارٹ کہ یار یہ اسلام جو ہے نا اٹس ہیئر ٹو اوور کم اس, یہاں پہ کچھ شریعہ لا آنے والا ہے اور یہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو رہی ہے, بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی باتیں اگر سننے میں آتی ہیں, رائٹ. صحیح ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ماننی چاہیے
کہ اسلاموفوبیا از اے ریالٹی. آف کورس کچھ لوگ ماننے سے یہ بات انکار کر دیتے ہیں. میں کپل آف ایئرس پہلے, یعنی کچھ سال پہلے, چند سال پہلے, میری سسٹر کے ساتھ اس کی فرینڈ تھی جو حجاب میں تھی, اور کسی بزرگ آدمی نے, سفید فام آدمی نے اس کو بولا کہ تم یہ حجاب کیوں پہن رہی ہو, میں فوج میں رہا ہوں, میں جنگ کر کے آؤں اپنے ملک کے لیے, اور تم وہی لوگ یہاں پہ کیا کرو, اپنے ملک واپس جاؤ. میں نے یہ انسیڈنٹ ریڈیو میں رپورٹ کیا, لائیو ریڈیو میں. تو مجھے کہا گیا, لائیو ریڈیو میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ہمارے اندر کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو یاد آتا ہے ہاں اسلاموفوبیا ہے, لیکن جیسے ہی ٹائم پاس ہوتا ہے اوور ٹائم وی اسٹارٹ ٹو فرگیٹ دیٹ ہاں یہ کوئی پرابلم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپریشن اگینسٹ بلیک پیپل, رائٹ, اور جو ریسزم ان کے خلاف ہے, یا جیوز کے خلاف ہے, اینٹی سیمیٹزم جو یوز ہوتی ہے, بڑی پاپولر ٹرم ہے. لیکن وہاں پہ نا یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یار کہ مسلمانوں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا, مطلب ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یار تم لوگ کچھ کرو, دین وی ول بیسکلی فکس دس پرابلم. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اسلاموفوبیا کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ کیوبیک کے جو پریمیئر تھے, جو دوسری وہ ہوئی, جو دوسری برسی تھی کیوبیک مسجد والی, اس موقع پہ اس نے کہا کہ اسلاموفوبیا ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے, یہ بندہ مطلب کہہ رہا ہے. کینیڈا میں آپ کو بہت سارے پولیٹیشینز ایسے ملیں گے, دے کیپٹ آن ڈینائنگ دس. بٹ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایون اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں نا, وہ مطلب سم ہاؤ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ایز اے مسلم کہ ہمارے شولڈرس کے اوپر نا ایک برڈن ہے کہ لائک وی ہیو ٹو پروو کہ یار مطلب اسلام از ناٹ وٹ یو آر سیئنگ, اسلام از ناٹ دس. بٹ لیکن جیوز سے نہیں ہم یہ مطلب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں بھائی, ہم تمہاری ایکسپیکٹیشنز کی طرف رہتے ہیں. مطلب اب اینٹی سیمیٹزم میں جیوز سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, لیکن مسلمانوں سے ہم خود ہی یہ سوچ لیتے ہیں, ازیوم کر لیتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو کلیئر کرنے کے لیے ہماری رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, رائٹ. سو بیسکلی آپ یہ اگر نوٹ کریں نا, ہم بلیک پیپل سے ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اور وہ آ کے پروو کریں گے یار نہیں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, ہم ایسے نہیں, ہم ویسے نہیں, ہم نہیں کبھی کرتے. نہ ہم جیوز سے کرتے ہیں. یو جسٹ میک اے اسٹیٹمنٹ. ابھی ہمارے ایک, پر اس میں لوگوں کا قصور تو نہیں ہے نا فیضان, اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے اوپر رسپانسبلٹی اپنے مائنڈ میں ہم نے سوار کیا ہوا کہ بھائی ہم نے پروو کرنا ہے کہ ہم بالکل ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے, ایک آپ کہہ لیں گے اس کو کالونائز مینٹیلٹی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یعنی وی ہیو ٹو پروو ایوری تھنگ. اوکے, لائک اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک بھی ہے تو ایوری سنگل مسلم ہیز ٹو گو and basically say like I deny this, I am not supportive of this. Like by default nobody should be supportive of any action, right? Like why do I have to say it? Why do I have to say it? ٹھیک ہے فیضان, ہم چلتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے کہ ویسٹ میں یعنی ان کنٹریز میں اسلاموفوبیا کا اتنا رائز کیوں ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی جو اسلاموفوبیا میں, اس پہ بھی آپ کے تاثر اور آپ کے جذبات میں چاہوں گا کہ آپ ویور سے شیئر کریں. اور سب سے آخر میں ہم میڈیا کا امپیکٹ اور اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں میڈیا کا کتنا ہاتھ ہے اس پہ بھی بات ضرور کریں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف ناظرین, ملتے ہیں کچھ دیر بعد. ontario کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے. جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی, ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں. ہم اب تک اکٹھے چلتے رہے ہیں اور پورے ontario میں روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی باری جلد آنے والی ہے. ontario کے ویکسین پلان کے بارے میں مزید جانیں. ادائیگی شدہ من جانب حکومت ontario. میرا نام کرے گا روشن, میرا روشن روشن. بھاگ بھاگ کے کرتا تھا وہ سارے گھر کے کام, روشن سے روشن تھا گھر والوں کا نام. روشن دلوا دو گاڑی کا لون, روشن بھر دو انویسٹمنٹ کا فون. نہیں تھی اس کو کوئی ٹینشن, پھر کیا ہوا, پھر روشن چلا گیا ابراڈ, لگ گیا سب کاموں کو اسٹاپ. بیٹا جب سے تم باہر گئے ہو سب کام رک سے گئے ہیں. امی دوسرے ملک آیا ہوں, لیکن ہمارے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے نا. کیونکہ بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات.
अभी www.dop.com.pk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज, ताकि आप अपनों से रहें दूर रहकर भी पार। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate area, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge. With Sylvan Edge, our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. सिल्वन लर्निंग सेंटर, आपके बच्चों का कामयाब मुस्तकबिल ही है हमारी पहचान। हमसे रब्ता करें at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Kas Khan at 905-367-9433 or visit www.kaskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया पे। लंदन का वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस पर जितना गम किया जाए, जितना अफसोस किया जाए कम है। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि लवाहिकीन के लिए दुआ करें और जो चले गए उनके लिए भी दुआ करें, और ख़ास तौर पे वो जो बच्चा है, जैसे फैज़ान भाई ने यानी हमारे गेस्ट ने जो दुआ की, अल्लाह ताला हमारी उन दुआओं को कबूल फरमाए और उस बच्चे के लिए सब्र का मामला करे। अब हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है, या इस्लामोफोबिया एक्चुअली जो डिजीज़ है, मैं इसे डिजीज़ कहूँगा इफ़ यू में, ये जो डिजीज़ है इसका राइज हो रहा है वेब में, या फैल रहा है ज़्यादा तेज़ी से वेस्ट की दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में।
اور نہ صرف ویسٹرن ورلڈ میں, کہیں نہ کہیں ساری دنیا میں اس کے امپیکٹس نظر آتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ پہلے بات کرتے ہیں ویسٹ پہ, پھر ہم باقی انٹرنیشنل پرابلمس کی بھی بات کریں گے. دیکھیں جو اسلاموفوبیا کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا, اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ اٹس اے پرابلم. صحیح. اٹس ناٹ ایون ان کہ نان مسلم لینڈس کے اندر ہے اور مسلم لینڈس کے اندر نہیں ہے. ایون مسلم لینڈس میں آپ کو یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ کہیں پہ جا کے آپ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو میڈیا پرسیپشن بڑی ڈفرینٹ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو وٹ دے گیو کوریج ٹو لبرل پرسیپشن. ٹھیک ہے. پھر لیکن میں اسپیسیفکلی میں واپس ٹاپک پہ آتا ہوں, کیونکہ آپ نے بات کی, میں آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہوں. میرے شو کا نام ہے میں ہوں پاکستان, ہم دونوں پاکستان سے لنکڈ ہیں. پاکستان میں بھی یہ پرسیپشن, آپ بیسکلی پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کو بھی کور کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کا پرسیپشن کچھ ہو رہا ہے. اسلاموفوبیا میڈیا کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی کھل کے اسلام کے بارے میں بات نہیں کرنی. بالکل. مطلب ٹی وی پہ بھی, سیریل میں بھی, میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے, اذان پڑھتے ہوئے پوری اذان نہیں دکھائی جاتی, تو اس کا کہیں نہ کہیں فیئر ہے یا ایٹ ٹائم کا ایشو ہے, جو بھی ایشوز ہے. بالکل بالکل. لیکن وہ ڈفرینٹ ہے ریالٹی میں ورسز میڈیا میں. بالکل ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں اور باقی مسلم لینڈز جو ہیں, آپ دیکھیں ایجپٹ ہے, آپ دیکھیں سعودی عربیہ ہے, آپ اگر وہاں پہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, فل امپلیمنٹیشن آف اسلام کی, یو نو وٹ از گونا ہیپن, رائٹ؟ سو بیسکلی یو گیٹ ڈس اپیئرڈ. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں بڑی اچھی ایک بڑی یہ بھی ریسنٹ مثال ہے, پاکستان میں وہ ناموس رسالت والا ایک چکر چلا جی, اب اس میں آپ دیکھیں توڑ پھوڑ بھی ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کو ایک چیز نظر آئے گی بڑی اسپیسیفک, اگر آپ تھوڑا نوٹ کریں کہ توڑ پھوڑ سے کوئی بھی اگری نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب داڑھی والے نے توڑ پھوڑ کی تو اس کی کیسی کوریج ہوئی, لیکن جب وہی توڑ پھوڑ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی تو اس پہ کسی نے آواز نہیں ہوئی. اچھا, یہ بڑا کنٹروورشل جو ٹاپک ہے, میں اس پہ آپ سے ڈیبیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, آرگیو بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. پاکستان میں جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ میں اور آپ پھر کسی اور پروگرام میں کور کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہم واپس اپنے ٹاپک کی چلتے ہیں. ویسٹ میں جی رائز کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ویسٹ میں ایک تو سب سے پہلی بات ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کانسیپٹس کو نا پرسنالٹیز کے ساتھ جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ بتایا جا رہا تھا کہ یار دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا کاز, ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاز آف بیسکلی اسپریڈنگ اسلاموفوبیا ان دا ویسٹ, اسپیسیفکلی نارتھ امریکہ. وہ جب آیا اس نے وہ جو بین شین لگائے مسلم کنٹریز کے اوپر, پھر مسلمانوں کے اوپر ود ان یو ایس پہ اس نے چیزیں اس طرح کرنی شروع کی. میکسیکو مسلم ملک تو نہیں, ادھر تو وہ ادھر بھی تو وال بنا رہے تھے, لیکن وہ جب مسلمانوں کے خلاف جو اس کا طرز عمل تھا نا, اس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ اسلاموفوبیا میں رائز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. اچھا, وہ جی نیوزی لینڈ میں اٹیک ہو رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ٹرمپ بھی چلا گیا, اس کے بعد وجود یہ واقعات ہو رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ لائک اٹس اسٹاپنگ, اٹس آن دا رائز. آپ اگر ہم خالی یہاں دیکھتے ہیں اپنے اس علاقے میں, مطلب جو کینیڈا کا جو انٹیریو کا حصہ ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں, جی ٹی اے, آپ جی ٹی اے میں دیکھیں گے اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں, وینکوور لے لیں, ایڈمنٹن لے لیں, جو یہ اس سال کے جو شروع کے تھوڑے سے مہینے ہیں اس کے اندر کتنی مساجد کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. ٹورانٹو میں کتنی مساجد کے اندر اٹیک ہوئے ہیں. وینکوور میں اسٹیٹس ہیں, بالکل اسٹیٹس ہیں, بتائیں گے ہمیں. آپ دیکھیں گے اس میں تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رائز ہے, اور سٹارٹ آف 2021 میں جو پہلے 10 ویک ہیں 5 سیپریٹ اٹیکس اگینسٹ مسلم وومین اونلی ان ایڈمنٹن. صرف ایڈمنٹن کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد ٹورانٹو ہے, لائک اٹ ہیز بین وینڈلائزڈ لائک کپل آف ٹائمس ڈیورنگ دا پینڈیمک, یہ بھی سب کو پتہ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وینکوور میں جو ایک خاتون کے ساتھ واقعہ ہوا جس کو پنچز مارے گئے جسٹ بیکاز شی واز ویئرنگ حجاب. پھر ہم دیکھتے ہیں مونٹریال از یو نو لائک اٹس اے نارمل تھنگ ناؤ. پھر ہم لنڈن میں بھی دیکھتے ہیں, پہلے بھی ہم دیکھتے رہے. اور آپ کیوبیک میں آپ جب دیکھیں کہ وہ جو واقعہ مسجد والا ہوا, رائٹ, یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, یہ واقعات ایک دم سے نہیں ہو جاتے, رائٹ. ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, اس مینٹیلٹی کو گروم کیا جاتا ہے تھرو ڈفرینٹ چینلز. وہ جو مسجد کے امام تھے, 1 سال بعد اس واقعے کے ان کی بیچاروں کی ان کو دوبارہ ان کی گاڑی کو آگ لگا دی, کسی نے گاڑی کو آگ لگا دی. سو بیسکلی لائک دیز ایونٹس کیپ آن ہیپننگ, ٹھیک ہے. یہ ایونٹس ہو رہے ہیں, بار بار ہو رہے ہیں. What do you expect Canadian government to do? دیکھیں کینیڈین گورنمنٹ جو ہے, آپ دیکھیں جب پالیٹکس کی بات آتی ہے نا, تو وہ ہم نے آگے ویسے مطلب انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں جنرلی صرف کینیڈین یا انٹیریو گورنمنٹ کی بات کریں, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جو گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہے نا, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ ہوتی کیوں ہے؟ ٹو آرگنائز افیئرز آف دا پیپل. صحیح. اگر آپ افیئرز لوگوں کے, اگر آپ کے کمیونٹی کے اندر اتنی ویزیبل مائنورٹی جو ہے, they don't feel protected, then you have lost basically. آپ بیسکلی ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے. آپ کی موجودگی میں, آپ کی گورنمنٹ کی موجودگی میں یہاں پہ ایک ویزیبل مائنورٹی ہے, ان کو, اور سیکنڈلی although that you accept it,
you pretend that you accept that it is Islamophobia, right? Like the current government है, लेकिन उसके बावजूद you don't see any policies, you don't see अभी ये बंदा जो है मतलब इसने ये हरकत की है, mental illness है, ये illness है, वो illness है, like no, you should try, you know, just saying that he is a terrorist is not good enough. You should try him for being a terrorist. Trial him as a terrorist. सही है, ठीक है. फैजान बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन है. मैं वन लाइनर पूछ रहा हूँ. The cause, one liner cause of rise of Islamophobia. देखिए इसमें एक दो मेरे पास स्टैट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके बाद इस पे भी मैं आता हूँ कि आप देखिए 253% वो कहते हैं जो हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स जो 2012 से लेके 253% इंक्रीज है, ठीक है. आप देखें 2017 में एंगस रीड एक सर्वे है, उसके मुताबिक 43% ऑफ कैनेडियंस दे हैव अनफेवरेबल व्यूज अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप देखें 2016 में एक लेगर पोल है, उसके मुताबिक 48% जो लोग हैं क्यूबेक के अंदर, उनके जो व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में वो कोई मुनासिब व्यूज़ नहीं है. तो अब ये है 2016 में, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे थे ना, देखें ये 2016 में है. अब हमारा जो क्यूबेक वाला वाकया हुआ था वो कब हुआ था? वो 2016 से तो बाद में हुआ है. द क्वेश्चन इज लाइक द गवर्नमेंट, व्हाट आर यू, ये सर्विस मेरे पास अगर हैं तो गवर्नमेंट के पास भी होंगे, ये इंटेलिजेंस के पास भी होंगे, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके पास भी होंगे. तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? हाउ आर यू ट्राइंग टू चेंज दिस नैरेटिव in the media, in the politics, so that you know people पर फैजान हमारी रिप्रेजेंटेशन है मुसलमान एमपीज की, एमपीज की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में. आपके पास ये स्टैट्स हैं तो उनके पास भी होने चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन देखें दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा कॉज हो ना, कोई भी ऐसा मतलब मसला अगर आ जाए ना, मुझसे रिसालत का मसला आ जाए, यू सी एमपीज आर क्वाइट, फ़लस्तीन का मसला आ जाए. फ़लस्तीन के मसले पे एक्चुअली हमने एमपीज का नाम लेके हमने ऑन सोशल मीडिया हमने थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आए, लेकिन एक्चुअली किसी ने स्टेटमेंट देके एक एमपी ने जो मुसलमान है उन्होंने रिट्रीट करना पड़ा क्योंकि पार्टी प्रेशर था. खैर फैजान वक्त की कमी है, अच्छा टॉपिक है. मैं अगले टॉपिक पे जंप करना चाहता हूँ. अगर आपको कुछ और कहना है इस टॉपिक पे, राइज पे कोई और बात है? आई थिंक ये जो एमपीज के ऊपर एक बात, ये जो आखिरी बात है वो बेसिकली ये कि हम ये देखते हैं कि जितने ये एमपीज वगैरह हैं इनको रिट्रीट क्यों करना पड़ रहा है? दिस इज इस्लामोफोबिया. रिट्रैक्ट करना पड़ता है. दिस इज इस्लामोफोबिया बिकॉज यू आर स्केर्ड कि अगर मैंने इस्लाम का व्यू पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट किया. फिर इस्लाम, अगर मिसिसागा की बात कर लेते हैं, जीटीए का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिम एमपी सेलेक्ट होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जो रिट्रैक्ट कर रहे हैं एमपीज और एमपीज उनको मुस्लिम सपोर्ट उनके हाथ से निकल जानी चाहिए? देखिए सर, ये तो वही चीज़ है ना जो मैं कह रहा था कि जो तीसरा पॉइंट था कि बीइंग अ मुस्लिम, मुझे आपको हम सबको ये सोचना चाहिए कि यार हमारा फ्यूचर का लायमल क्या होना चाहिए. सही. फैजान टाइम कम है, मुझे मिल गया. मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करना चाहता हूँ. इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस वन प्लेस. मैं इमरान खान के वजीर शाह महमूद कुरैशी का जिक्र करना चाहूँगा. उन्होंने CNN पे बैठ के CNN के सहाफ़ी को डीप पॉकेट्स का ताना दिया और उन्होंने इसराइल की बात कर रहे थे और उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र दिया. इस बात से मुझ जैसे जर्नलिस्ट को हौसला ज़रूर मिलता है कि हम बात कर सके, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं लिया जाता ना कि पॉलिटिक्स क्या है बेसिकली. पॉलिटिक्स में ये है कि अगर वो न्योम चॉम्स्की की एक किताब है प्रोपेगेंडा, अगर वो आप पढ़ें तो उसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये सिस्टम सेटअप होते हैं. उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं ना कि जो दो पार्टी सिस्टम है, अब दो पार्टियां हमेशा हमें बता दी जाती हैं, एक पार्टी आपकी सपोर्ट में होती है, दूसरी पार्टी किसी और की सपोर्ट में होती है. यू डोंट केयर अबाउट व्हाट इज़ रैशनल एंड व्हाट इज़ इरैशनल, ठीक है. अब जो मीडिया है इस टाइम, आप देखें जो मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है इस टॉपिक को लेके, जब हम अभी आगे भी इस पे मीडिया पे हम जब बात करेंगे, आपको एक बायसनेस नजर आती है, राइट. अच्छा, वो बायसनेस कौन क्रिएट कर रहा है? आई डोंट कंट्रोल मीडिया, लाइक मैं तो मीडिया कंट्रोल नहीं करता. मीडिया कौन कंट्रोल करता है? एलीट्स. जो एलीट्स हैं वो कंट्रोल करें. सो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नैरेटिव. द एलीट्स आर रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन दैट हैपेंड इन लंडन. They are responsible for the action that happened in New Zealand. That's a big claim. Yeah, no, it's a claim, but like, you know, who is responsible? If you are controlling the narrative, right? So people are basically learning out of it, basically learning from it, and then they are actually taking some actions on it. And because of those actions, people are suffering. The community is suffering, and we see this happening like on a daily basis now. So the point is कि हमने ये देखना कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स है ना, उसका पर्पस क्या है? ये जो ये पॉलिटिक्स, एक तो इस्लामिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका मकसद ये है कि बेसिकली आपने आवाम को सर्व करना है, ठीक है. आपने अल्लाह ताला के जो अहकाम है चीज़ों के बारे में वो लोगों को एक्सप्लेन करने हैं. एक वो पॉलिटिक्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो आपने फरमाया कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे. एक वो है पॉलिटिक्स. एक ये वाली पॉलिटिक्स है
کہ یار مطلب جھوٹے دعوے کرنے ہیں, جھوٹے وعدے کرنے ہیں. فیضان, پر ریالٹی آج کی یہ ہے کہ ہم اسی ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں. ہم آج کے ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں. آج کے ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جس میں دنیا کے بڑے لیڈرز آ کے بیٹھتے ہیں, جس کو یونائٹڈ نیشن بھی کہتے ہیں. وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کا ذکر ہونے لگا ہے پچھلے 2-3 سال سے. کچھ نئے لیڈر, میں ان کا نام لے لیتا ہوں, عمران خان صاحب, طیب اردگان صاحب, ماتین محمد صاحب, ان لوگوں نے اسلاموفوبیا کا ہلکا پھلکا ذکر کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اسلاموفوبیا کو مینشن کیا جا رہا ہے. آپ نے 1990s میں آپ نے ذکر کیا, 1990s میں پہلی بار اسلاموفوبیا کو مینشن کیا. 20 سال یعنی 30 سال, سوری ناٹ ایون 20 years, 30 years, almost 30 years لگ گئے کہ اس کو یونائٹڈ نیشن میں لایا جا سکے, اس کو انڈر ڈسکشن لایا جا سکے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی بات بالکل فیکٹ یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی اٹس اے فیکٹ رائٹ کہ انہوں نے یہ باتیں کی, انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں رائٹ وداؤٹ گیٹنگ انٹو لائک یو نو جو پرسنالٹیز پہ کمنٹ کیے بغیر. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ایکشن ہیں, اف دے ہیڈ سم ویٹ, ٹھیک ہے, اس سے کچھ فائدہ ہوتا, آپ کو بہترین, آپ کو 253% انکریز نہ نظر آتا, آپ کو 200% ڈکریز نظر آتا کہ یار مسلم پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہیں دے آر کوشچننگ دس رائٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو سڑک پہ صرف واک کر رہے ہیں ان کے اوپر سے ٹرک گزار دیا اور یو ڈنٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ اینڈ یو آر جسٹ سیئنگ لائک مینٹل النس اور یہ وہ. تو دا پوائنٹ از کہ جو یہ نیریٹو آگے لے کے بھی جاتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ آف ویو آگے لے کے بھی جاتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو آگے لے کے جا رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس کا تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. سو بیسکلی اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جو پالیٹکس ہے, جو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے, کہ یعنی جسٹ بیکاز پبلک ہیز سینٹیمنٹ اینڈ یو وانٹ ٹو گین دیٹ سینٹیمنٹ یو ول مینشن فیو ورڈس, ٹھیک ہے, آپ کچھ ورڈس کو مینشن کرتے ہیں بیکاز یو نو اپنی سپورٹ بیس بڑھانے کے لیے. لیکن آپ اگر نوٹ کریں اور ریسرچ کریں, کیا اس سے جو تقریریں ہیں اور ان ساری چیزوں سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, الٹا یہی باڈیز تھی نا, یہ یو این تھا تو عراق پہ ملین بندہ مر گیا, یہی یو این تھا تو 5-7 لاکھ آدمی شام میں مر گیا, یہی یو این تھا تو 40 ملکوں نے پکڑ کے طالبان پہ چڑھائی کر دی. یہ سارا یو این تھا نا, یہ سب یہ سارا موجود تھا. سو ایک اسلاموفوبیا یہ ہے جو ہم اس چھوٹے اسکیل کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کر رہا ہے. ایک اسلاموفوبیا وہ ہے جو اسٹیٹ لیولس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو گورن کون کر رہا ہے. اس نوٹ پہ ہم چلتے ہیں, بریک کی طرف واپس آئیں گے, اسی نوٹ پہ ہم بات کریں گے. ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف واپس آ کے اسی کنورسیشن کو جاری رکھتے ہیں. Hakka House, an authentic halal Chinese and Thai cuisine in Milton. مزیدار کھانوں کا مرکز, کمیونٹی کا پسندیدہ حلال چائنیز ریسٹورنٹ, ڈائن ان, ٹیک آؤٹ, ڈیلیوری اینڈ کیٹرنگ. فیملی کے ساتھ آئیے, ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. 395 مین اسٹریٹ ایسٹ, ملٹن. فون نمبر 905-878-7800 or visit our website hakkahouse.milton.c. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया की। फैज़ान ने बात की इस्लामोफोबिया एट द लेवल ऑफ स्टेट, तो मैं भी यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहूँगा। वर्ल्ड वॉर 1 किसी इस्लामी रियासत ने शुरू नहीं की, वर्ल्ड वॉर 2 किसी इस्लामी रियासत ने शुरू नहीं की, हिटलर मुसलमान नहीं था, हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किसी इस्लामी रियासत ने नहीं किए। इसके अलावा हम नेपोलियन का भी नाम ले सकते हैं, सिकंदर आजम का भी नाम ले सकते हैं, बड़े बड़े टायरेंट्स का नाम ले सकते हैं, उनमें से मुसलमान नहीं थे। वो सब मुसलमान नहीं थे। मुसलमान थे, अगर किसी कॉन्करर का नाम लेना है मुसलमान का, तो आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ले, जिन्होंने जेरूसलम फतह करने के बाद माइनॉरिटीज के साथ यानी गैर मुस्लिम के साथ क्या रवैया अपनाया। तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया को इतना ज्यादा डिस्करेज क्यों किया गया, क्यों, जैसे फैज़ान ने मेंशन किया, और मैं फैज़ान को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। फैज़ान, जो मैंने अभी बात की उसमें उसके बारे में पहले आप कमेंट करेंगे, और आप यही बात कर रहे थे, तो मैं वहाँ से ही चाहूँगा कि आप कंटिन्यू करें। देखें, ये जो आपने बात की ना, हिस्टोरिकल ये फैक्ट्स हैं, राइट। लाइक हम देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो उन्होंने एक टाइम पे 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत की है। आपको कभी इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं नज़र आता। ये वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखें कितनी बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं। आप वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड है, आप देखें बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं ना, यहाँ पे पॉपी पहन के फिर होते हैं, वो रेप ऑफ बर्लिन, यानी अब इफ यू थिंक अबाउट इट, रेप ऑफ, व्हाट इज रेप ऑफ बर्लिन, यानी जब रशियन आर्मी अंदर घुसी, और जो दूसरे थे वो भी कोई शरीफ नहीं थे, वो भी जब उनके शहरों में गए थे उन्होंने भी ये कुछ किया था।
سو دا پوائنٹ از کہ لائک ان کی تو ہسٹری جو ہے اٹس ویری ڈارک. انہوں نے اپنی ہسٹری میں بہت سارے برے کام کیے ہیں. ہماری ہسٹری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. ہماری ہسٹری میں اگر ایسا کوئی واقعہ آپ کو ملتا بھی ہے دیٹ از اے ایکسیپشن, اٹس ناٹ اے نارم. تو نہیں فضان, میں یہاں پہ ایڈ کروں گا, نارم ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ جو بھی اسلام کے نام پہ کانکر کرتا ہے یا اسلام کے نام پہ جیتا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اسلام تو بڑی اسٹرکٹلی جانوروں کو اور درختوں کو یعنی پیڑ تک کو نقصان پہنچانے کو منع کرتا ہے, اجازت نہیں دیتا حالت جنگ میں بھی, جب تک نیسیسری نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور بزرگوں کو, جو لوگ آپ کے خلاف نہیں لڑ رہے, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ایون یہاں تک کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں آپ ان کو نہیں تباہ کر سکتے, ان کے جس طرح کی لٹریچر ہے. تو یہ دیکھیں اسلام نے آپ کو ایٹیکیٹس دیے ہیں, یہی تو. آئی ہوپ کہ ہم پریکٹسنگ اسلامک کنٹریز میں, آئی ہوپ وی آر پریکٹسنگ دس ٹو, بیکاز ایون ہماری کنٹریز میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں, بہت زیادہ نہیں لیکن ہیں ضرور. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اگلے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری ہے. اسلاموفوبیا ان میڈیا, خاص طور پہ مجھے لگتا ہے 2001 کے انسیڈنٹ کے بعد میڈیا میں کچھ زیادہ ہی مسلمانوں کو ایک ایکسٹریم لیول پہ دکھایا گیا, اور اس کا اثر بھی ہے. اس کے علاوہ نیوز میڈیا کی بھی ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے میڈیا کے بارے میں؟ میڈیا کا کتنا بڑا رول ہے اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں؟ دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, یہ ہمارے سامنے ہے, مطلب جب سے ہم نے اور سنبھالا ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں. ان کی جو کوریج ہے نا اس کا سٹائل ہی, اب تو بچے کو یہ چیز پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی اٹیک ہوتا ہے نا تو میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار یہ کوئی مسلمان نہ نکل آئے. اچھا, مطلب ڈر سا ہوتا ہے کہ مسلمان نکل آئے تو ہم پہ اگلے 20-25 مہینے ہم پہ بہت چڑھائی ہو جانی ہے سارے مسلمانوں کی. بس ایک ہی طرف توجہ, یار کسی طرح اس کو جسٹیفائی کریں, پروگرام آ رہے ہیں, پریس ریلیز آ رہے ہیں کہ یار ہم نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو, ہم نہیں جانتے ان کو. دا تھنگ از کہ دا وے دے پریزنٹڈ. اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جب ہم نیوز پیپرز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بوسٹن جو اٹیک تھا, ٹھیک ہے, اس میں جو بندہ تھا وہ جو انوالو تھا وہ ہی واز اے مسلم. دا سیم نیوز پیپر دا گلوب اینڈ میل, رائٹ, آپ وہ اگر وہ نیوز پیپر کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں اس ٹائم کی, یہ اپریل 16 کا واقعہ ہے, اپریل 16, ٹھیک ہے. اب ہیڈ لائن آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بالکل صاف لکھا ٹیرر ان بوسٹن, مطلب مین ہیڈ لائن ہے بالکل صاف. یہ گلوب اینڈ میل ہمارا جو نیوز پیپر ہے یہ اس کی ہیڈ لائن ہے. اچھا, سیم نیوز پیپر جب جنوری 30, 2017 کو کیوبیک کا اٹیک ہوا جس میں 6 بندے آپ کے لوکل کینیڈینز جو ہیں وہ مارے گئے. یہ آپ لوکل نیوز کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل لوکل نیوز کی. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ وہ نیوز پیپر کی دیکھیں, وہ کے اسکرین پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ رائٹ سائڈ پہ بڑی چھوٹی سی خبر ہے, یعنی یو جسٹ ڈونٹ ایون نوٹس ریئلائز کہ ہیڈ لائن ہے, کہ وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. تو اس سے آپ کو یہ شو ہوتا ہے. کینیڈین اخبار ہے اور کینیڈا کی خبر ہیڈ لائن نہیں تھی بلکہ بوسٹن کی خبر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس چیز سے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز ہی واز اے مسلم, یو نو, تو آپ کا اخبار اچھا بکے گا بھی. سو جسٹ بیکاز وہ کوئی اور تھا تو یو نو یو ڈنٹ ایون بادر ٹو میک اٹ اے ہیڈ لائن, ایون دو لائک 6 people died, lots of people got like you know وہ ڈسیبل ہو گئے, کن لوگوں کو مطلب مسجد کو نقصان ہوا, ساری چیزیں, وہ ڈزنٹ میٹر. جسٹ بیکاز دیٹ گائے واز اے مسلم, دیٹس اٹ, دیٹس گڈ انف فار یو ٹو میک اے ہیڈ لائن. سو ہم کسی, میرے خیال میں وائس ورسا ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کا اپوزٹ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نیوز ہو ایکول ہونی چاہیے, نیوز ایکول ہونی چاہیے, ہمارے پرنسپلز کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. پرنسپل کنسسٹنٹ, بالکل. دیکھیں کوئی بھی کسی بھی اس طرح کے ایونٹ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, نہ تو ہم بوسٹن والے کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہم کیوبیک والے کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا نیوز پیپر ہوگا تو میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو بھی نیوز ہے میں اس کو ایز اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم نیوز کو ویز ایکولی کریں, ایکولی وے کریں. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو بوسٹن والا جو ایونٹ تھا, کینیڈین نیوز پیپرز میں اس کو 4 times مور کوریج ملی دین آپ کے یہ جو کیوبیک مسجد والا اٹیک تھا. اس مطلب اس کے آرٹیکلز, اس کے اوپر پبلیکیشنز 4 times more. ٹھیک ہے. ناؤ دی کوسچن از کہ لائک یار یہ آپ کا ایک لوکل ایونٹ ہے, وائی آر یو ناٹ بیسکلی پبلشنگ تھنگز آن, بیسکلی وہاں پہ شو نہیں ہو رہے, کوئی اور چیز نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہے؟ بٹ لیکن جو بوسٹن والا ہوا تو بڑے شو ہوئے. تو یہ ایک پورا آپ کو نظر آتا ہے, ایک پیٹرن نظر آتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو CBC ریڈیو والا ہے, آپ دیکھیں CBC ریڈیو میں یہ بلکہ میں کوٹیشن ہے, انہوں نے کہا جی وہ ایک اٹیک ہوا. اب یہ ایک اٹیک ہوا ایجپٹ میں ایک چرچ پہ, انفارچونیٹ تھا, 28 کاپٹک کرسچنز وہاں پہ مارے گئے. پھر ایک اٹیک مانچسٹر میں ہوا اس سے کچھ دنوں کے بعد, مطلب بڑے کلوز تھے. اچھا, جو CBC ریڈیو والے ہیں ان کا وہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی وائی دا ٹیررسٹ اٹیکس آر آن یور مائنڈ. Now these two events have nothing to do with each other, right? تو انہوں نے یہ ایک بیسکلی ہیڈ لائنر سا بنایا کہ why the terrorist attacks are on your mind. So آپ یہ دیکھیں, you are creating a perception کہ یعنی وہاں پہ بھائی اگر کسی نے غلط حرکت کر دی ہے, وہ کوئی جاہل ہے, اس نے یہ کام کر دیا ہے, why are you basically making a big deal of it?
But when it comes to a Canadian event, आपके पास हेडलाइन के लिए जगह नहीं बची. Right. तो ये एक आपको नज़र आता है कि बेसिकली ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. फिर आप ये देखें कि जो मैनचेस्टर अटैक में एक बंदा था, सलमान आबदी उसका नाम था. आप ये देखें कि वो जो साहब हैं उनके बारे में इट वाज प्रूवन कि ही हैड मेंटल इश्यूज, वो स्कूल नहीं जा रहा था, ड्रग कर रहा था, इस तरह की सारी चीज़ें थी. Right. But nobody bothered. Nobody bothered to mention this on the news or headlines. The only thing is, as soon as the attack happened, they are like, you know what? इसका कोई ग्लोबल बड़ी जो है ना वो तंजीम से ताल्लुक है इसका. And that's it. They were planning something. And, they were up to something. I get your point. So you see this biasness, right? ये CBC की बात कर रहे हैं. अब आप देखेंगे 59% जो 1990 से लेकर 2014 तक 59% ऑफ जो जिनको कहते हैं ना टेरर अटैक्स इन कनाडा, ठीक है, वो किसने, वो उनके पीछे कौन था? वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स, ठीक है. यू हैव लाइक टेंस ऑफ देम इन कनाडा, इवन एक्टिव राइट नाउ, लाइक व्हाइल वी आर टॉकिंग दे आर एक्टिव राइट नाउ. असला है उनके पास, हर चीज़ है. What is Canadian intelligence doing about it? They say like they are not a threat, but they say the most prominent threat to the Canadian interest is Islamic terrorism. ठीक है, 1% आपकी population है, 1-2%, 3% ज़्यादा, ठीक है, that is a threat for you. But that the other thing which is basically जो actively hostile white supremacist जिनका एक agenda है, those people are not a threat to you, even though they are 59%. वो जो number है 59% जो अटैक्स हैं जो 1990 से 2014 तक हुए, उनके पीछे उनका हाथ है. फिजान, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो लाजमी हमारे पॉलिटिशियंस के पास भी होगी. बिल्कुल. देखें वो बात वही है, जितनी चीज़ें मेंशन की है, अगर ये मेरे पास इन चीज़ों का एक्सेस है, मतलब मैं एक आम सा आदमी हूँ, तो ये पॉलिटिशियंस जो है ऑफ कोर्स इनके पास पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस इनके पास भी होता है. द क्वेश्चन अगेन वहाँ पे बात चली जाती है कि यार आप जो है बीइंग अ गवर्नमेंट, ठीक है, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग स्टेप्स, व्हाई आर यू फेलिंग टू टेक स्टेप्स, ठीक है. तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि यू नो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि नीयत में फतूर है. दे डोंट वांट टू डू इट, वो जस्ट कैश करते हैं मोमेंट को. दिस इज अ टफ स्टेटमेंट. मैं हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों या इन्फॉर्मेशन हो जिसका हमें नहीं पता हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम आवाज़ बने, हम इसको अपने रिप्रेजेंटेटिव तक पहुँचाएं और उनसे डिमांड करें कि प्लीज़ टेक एन एक्शन. वी नीड एन एक्शन बिकॉज वी are Canadian and we are not feeling safe on the Canadian soil. We have fear in our hearts, and we also, being the media, part of media itself, I think it's our duty to make sure that we publish on air the fair news, the fairest possible news on both sides of the stories, right? तो अब इसके अलावा भी आपके पास कोई खबर है? So basically देखें आप, मतलब मैं इसको जो मीडिया वाला जो हमारा जो बात चल रही थी उसको मैं मतलब फिनिश करते हुए कि मीडिया में जो बायसनेस है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज़ वन ऑफ द कोर रीजंस, ठीक है, जो हम ये कई दफ़ा जो है ना हम इंडिविजुअल्स पे बात करना शुरू कर देते हैं, यार ये मेंटल इलनेस थी, ये वाली इलनेस थी. इट्स नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट्स अ सिस्टमैटिक इशू, इट्स अ स्ट्रक्चरल इशू. इसको फोर्स किया जाता है कि बेसिकली आप जो है कंटेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हो एंटी इस्लाम पिछले 20-30 साल से. व्हाट वर यू थिंकिंग व्हाट इज गोना हैपन? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि पिछले 20-30 साल से मीडिया पे चल रहा है, और सिर्फ न्यूज़ मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एंटरटेनमेंट मीडिया का मैंने पहले जिक्र किया, और मैं इस पे आखिर में कुछ और बात भी करना चाहूँगा, खास तौर पे बतौर पाकिस्तानी. लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं, एंटरटेनमेंट मीडिया में भी अगर आप देखें कि जो विलन्स हैं या जो टेररिस्ट दिखाए जाते हैं, एक्सट्रीम दिखाए जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट दिखाए जाते हैं, उससे लोगों के ज़हनों में क्या असर पड़ता है? वो पैटर्न बिल्ड होता है. अगर एक ही किस्म की मूवीज़ बच्चे देख के बड़े होते हैं, वायलेंट वीडियो गेम्स बच्चे देखते हुए बड़े होते हैं, तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका ये जो मीडिया है, ये एंटरटेनमेंट मीडिया, आप देखेंगे कि जो हमेशा टेररिस्ट वाली जो मूवी होगी, कोई भी अमेरिका अफगानिस्तान में कोई मूवी बनाएगा, आप देखेंगे वो हमेशा इस तरह लगता है कि यार अमेरिका वाले वहाँ पे गए तो दे वर वेरी इनोसेंट और उनको बेचारों को वहाँ पे किसी ने गलती से मार दिया तो उनका खून निकल आया. The point is like, why did you even go there? Like, तो ये देखिए ये जो presentation है, ये तो एक international issue है. हम ये why did they go there? That's not a problem. But मुझे आपका point समझ आ रहा है. या तो ये basically media presentation. अब अगर उनके पास इतने बेचारों के पास resources होते, अगर वो भी एक फिल्म बनाए इस तरह की, तो पता चले दुनिया को कि भाई उनका perspective क्या है, तुमने वहाँ पे आके हरकतें क्या की थी कि तुम्हारे साथ ये असर हुआ. अच्छा फिजान, शो का टाइम खत्म हो रहा है. मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए और एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई. होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी आपकी बातें जो हैं वो अच्छी लगेंगी, एजुकेट करेंगी,
اور میں ویورز سے بھی یہاں پہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی قسم کا بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں فیل فری. اگر آپ کو لگتا ہے کسی ایشو پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس شو کو یوز کر کے آپ کے ایشو پہ بات کریں, تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. فیضان, جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ویورز کو کوئی بھی شارٹ میسج یا بریف میسج دینا چاہیں تو یو آر ویلکم ٹو ڈو سو ناؤ. شارٹ میسج میری طرف سے یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وی آر سفرنگ ود دیز ایشوز, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اٹس اے پیٹرن, اٹ ہیز بیسکلی اٹ از انکریزنگ. ہم نے ابھی بات بھی کی 253% اونلی کینیڈا میں. اوور آل دنیا میں دیکھیں پورا یورپ ہے, ڈنمارک, آسٹریا, فرانس, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. سو ہم نے بیسکلی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ بھئی پرابلم اصل میں ہے کیا. تو ہمیں بینگ اے مسلم جو ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں لائے عمل طے کرنا ہے کہ شارٹ ٹرم سلوشنس کیا ہیں, لانگ ٹرم سلوشنس کیا ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں ویکیوم کہاں پہ ہے. فار اے مسلم دا پرابلم از کہ ہمارا جو پولیٹیکل لیول پہ دیر از اے ایبسولوٹ ویکیوم. For last 100 years, there's an absolute vacuum, and until or unless that vacuum is filled, we will never be safe, right? So, اور اس کا میں اینڈ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ امام جو ہے وہ تمہاری شیلڈ ہے, وہ تمہاری ڈھال ہے. تو ہماری ڈھال نہیں ہے, اور جب ہماری ڈھال واپس آئے گی تو انشاءاللہ we will be protected. So while we are working towards short-term solutions, we should focus towards the long-term solutions, تاکہ جو ہے نا ہم اس پورے جو مسئلے ہیں ان میں سے ہم باہر آ سکیں. تھینک یو فیضان. ناظرین, فیضان سے بات کر کے بہت اچھا لگا. یہاں پہ شو ختم کرتے ہیں. مجھے, میرے گیسٹ کو, بدر منیر چودھری صاحب کو اور عامر اختر صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. شکریہ, السلام علیکم. میں ہوں اورنگزیب لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا ون ٹی وی. Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لا تعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1-855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل. آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری, رہائشی, تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا.
And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. इंसानों के बीच सबसे अहम रिश्ता इंसानियत है और इसी जज्बे के तहत ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन 2015 से अवामी फलाह के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है, जिनमें सर फहरिस्त मुल्क भर के मुताबिक पसमानदा इलाकों में साफ पानी की तरसील के लिए 600 के करीब सोलर वाटर पंप्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब शामिल है, जिसकी बदौलत 5 मिलियन से जायद अफराद को न सिर्फ पीने का साफ पानी मैसर आया, बल्कि इन इलाकों में आलूदा पानी की वजह से पैदा होने वाले मुहलिक अमराज हेपेटाइटिस B and C और कैंसर में नुमाया कमी भी आई। उसके अलावा कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती आफात के मुतासरीन की बहाली, कोविड-19 रिलीफ सर्विसेज और अब मांगा लाहौर में गरीब मरीजों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन शानदार डायलिसिस सेंटर के कयाम जैसे कई प्रोजेक्ट्स आपकी मदद के मुंतजिर हैं। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात के जरिए ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन का साथ दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए www.humannecessityfoundation.com पे विजिट कीजिए। लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री